السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، چھوٹے پیارے بچوں اور میرے عزت دار بزرگوں، میں عبدالاحد آپ کے سامنے ایک قرآن شریف یعنی قاعدہ کی ابتدا کرنا شروع کر رہا ہوں۔ اس کے اندر ہم مختلف انداز کے اندر ہر ایک چیز کو سیکھیں گے۔ اس میں تعریف سے لے کر دیگر چیزیں، جیسے کہ کس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں، دو زبر کو کیا کہتے ہیں، تنوین کیا ہوتی ہے، تجویز کیا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم سب ایک چیز چھوٹے نقطے سے لے کے تو پوری کتاب تک ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہم نے یہ جان لینا ہے کہ قاعدہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس قاعدے سے شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم شروع کریں گے نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدہ میں قاعدہ کا جو مطلب ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو ہم قاعدہ کہتے ہیں۔ قاعدہ کا مطلب ہوا کہ اگر آپ کو کسی کتاب میں تفسیر سے یعنی شروعات سے تو آخر تک یا بہتر انداز میں یا آسان انداز کے اندر قرآن سکھایا جائے تو اسے ہم قاعدہ کہیں گے۔ تو ہم شروع کر رہے ہیں نورانی قاعدہ، جس میں ترغیبی بات یہ ہے، یعنی اس میں ہم حدیث شریف کو بھی شامل کریں گے اور دوسری جو ہے قرآن شریف میں جو آیتیں ہیں ان کو بھی ہم اس میں شمار کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حدیث نمبر 1 ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر دوستوں میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جب بھی حدیث کریم ہم شروع کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کا نام ہم بیان کرتے ہیں تو اس درمیان ہم سب پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں، اور سب سے چھوٹی درود شریف ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس چیز کا پورا اہتمام کریں آپ کہ جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہیں تو اس وقت آپ درود شریف ضرور پڑھیں۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ جس حدیث کا ابھی ہم نے پڑھی ہے وہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، جس کے اندر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بخاری شریف سے واقف ہیں تو یہاں پر پوری تفصیلات اس چیز کی دی ہوئی ہے۔ دوسری حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن شریف کا ایک حروف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا 1000 ثواب 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، آپ چاہیں تو وہاں پر بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اگلی حروف ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، قرآن کریم اللہ تعالی کی کتاب ہے، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بڑی عبادت ہے اور بڑے اجر و ثواب اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن کریم پڑھنا سیکھے اور اس کو صحیح پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ یہاں پر دوستوں میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ ہم جو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یا جو قاعدہ ہم یہاں پر شروع کر رہے ہیں وہ پورا بہت ہی نچوڑ کرنے کے بعد میں، یعنی بہت سرچ کرنے کے بعد میں آسان ترغیب کے حساب سے بنایا گیا ہے۔ یہاں پر ہدایت برائے معلم اور معلمہ بھی ہے۔ اگر کوئی یہاں پر مدرسہ پڑھاتے ہیں اور وہ بھی یہاں پر اگر مدرسہ سیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے ہم نے یہاں پر ایک الگ سے تفسیر بنا کے رکھی ہے۔ آپ اس چیز کو پڑھیں اور اس کو انڈرسٹوڈ کریں۔ آپ چاہیں تو اس جگہ کو پاز کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں، یا میں آپ کو اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس سال نورانی قاعدہ کو نصاب میں 8 تختیاں دی گئی ہیں۔ بقیہ تختیاں دوسرے سال میں دی جائیں گی۔ قاعدہ طلباء اور طالبہ کو اجتماعی طور پر پڑھا جائے اور پڑھنے میں تخت سیاہ بلیک بورڈ کا استعمال کیا جائے وغیرہ، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو کہ
طلبہ کے لیے نہیں ہے بلکہ معلم اور معلمہ کے لیے موجود ہے۔ تو آپ یہاں سے اس چیز کو پاز کر کے انڈرسٹوڈ کریں اور پھر ہم اس کو آگے فارورڈ کریں گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مخرج حروف۔ اب جہاں پر مخرج کی بات آتی ہے تو اس کو ہمیں ادا کر رہا ہے۔ کسی بھی حروف کو مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حروف کو ساکن کر کے اس کے شروع میں حمزہ لگا دو، جہاں آواز رک جائے وہ اس حروف کا مخرج ہے۔ جیسے اب، 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 یہاں پر ہم نے دیکھا کہ تین جو ہے ہم نے الگ الگ انداز میں با کو پڑھا۔ جیسے الف کے اوپر ہم نے زبر لگایا، زیر لگائی اور پیش لگا کر ہم نے با کے ساتھ میں پڑھا۔ اسی طرح سے الف مدہ و واو مدہ و یہ مدہ منہ کے اندر کی خالی حصے ادا ہوتے ہیں، جیسے با، بو اور بی۔ یہاں پر زبر کے ساتھ میں ہم نے الف کو ملایا ہے، واو کے ساتھ میں جو ہے بے کو ملایا ہے اور بے کے اوپر پیش لگا ہوا ہے اور با کے نیچے یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے آگے ہم گزرتے ہیں، جسے حمزہ حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو آپ کا سینہ ہے، اس سینے کی طرف والے حصے سے یعنی آگے والے حصے سے آپ کو اس کو پڑھنا ہے، حمزہ ہ، جیسے ای او، ای او۔ اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں، عین 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 یعنی حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے ای او، اح۔ یہاں پر حلق کا استعمال یعنی کہ حلق کا درمیانی حصہ جو ہے اسے ہی ہم یہاں پر استعمال کریں گے۔ یہاں پر عین کے ساتھ میں غین موجود ہوتا ہے اور ح کے ساتھ میں خ موجود ہوتا ہے، یا ہم اس کو ح بھی پڑھتے ہیں اور خا بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر دونوں ہی شکلیں صحیح ہیں، اگر آپ بے بھی پڑھیں گے تو بھی صحیح ہے اور با بھی پڑھیں گے تو بھی صحیح ہے نا۔ تو اب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں ہم، حلق کے منہ کی جانب والے حصے سے، حلق کے منہ کے جانب والے حصے سے ادا ہوتی ہیں، جیسے اغ، ایغ، اغ، اخ، اخ، اخ۔ اس کا مطلب یہ ہو، آپ میرے ساتھ میں اس کو دہرائیں اور پھر خود اس کو انڈرسٹوڈ کریں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی جہاں پر آپ کا مرغا لٹکتا ہے، یعنی کہ جو آپ کا منہ ہم کھولتے ہیں تو مرغا اس کے اندر دکھائی نظر آتا ہے، اس مرغے کے ٹھیک نیچے سائڈ سے آپ کو غین اور خ کا آواز نکالنا ہے، اغ، 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 اخ، اخ، اخ۔ تو اسی طرح سے آپ اس کو کوشش کریں گے تو یہ حروف یہ انداز آپ کو بھی آنے لگے گا۔ بہرحال ہم اس کے آگے حروف کے اندر جاتے ہیں، جیسے قاف۔ تو زبان کی جڑ کی ابتدا اور اس کی مقابل اوپر کے تلو سے ادا ہوتا ہے، جیسے اق، اق، اق۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم زبان کا جو آخری حصہ ہے، یعنی کہ جہاں ہمارا مرغا لٹکتا ہے، منہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک گوشت اندر لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہم مرغا کہتے ہیں۔ اس مرغے کے نیچے ہم دیکھتے ہیں تو حلق کی شروعات ہوتی ہے، اور باہر کی اور آتے ہیں یعنی زبان کی اور آتے ہیں تو زبان کا وہ شروعاتی حصہ ہوتا ہے۔ تو تھوڑے سے اوپر کی اور ہم وہاں سے اپنے دھیان یعنی کہ ہمارے فوکس کرتے ہیں اور اپنے قاف کو ادا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ قاف، اس زبان کو یعنی آخری حصے کو، جڑ، اس کی جو جڑ ہے اس کو ہم نے اوپر والے تالو سے لگانا ہے اور قاف کو نکالنا ہے۔ زبان کی جڑ کی ابتدا اور اس کے مقابل پر کی تالو سے ادا ہوتا ہے، ہمیں زبان کو کہیں نہیں لے کے جانا ہے، وہیں سے ہی وہ ادا ہوتا ہے۔ زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ قاف کے اندر بہت ہی زیادہ دشواریاں ہوتی ہیں، ان دشواریوں کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بار بار اس چیز کی مشق کریں تو انشاءاللہ وہ چیز بہت ہی جلدی ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر ہم نے قاف کے لیے
کوشش کری تو قاف کے لیے جو زبان کا آخری حصہ یعنی کہ جو جڑ ہے، اس جڑ کو ہم نے اسی کے اوپر کا جو تعلو ہے اس تعلو سے ہم نے اس کو لگانا ہے اور وہاں سے ہم نے نکالنا ہے قاف۔ آپ کوشش کریں انشاءاللہ آ جائے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں الف کو ہم قاف سے ملاتے ہیں زبر کے ساتھ میں، الف کے ساتھ میں جو زیر ہے یعنی کہ ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں، دراصل ہم اس کو بعد میں آپ کو بتائیں گے، اور الف کے اوپر جو پیش لگا ہوا ہے اس کے ساتھ میں ہم اس کو قاف سے پڑھیں گے، تو اق، 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 اس طرح سے یہ انداز ہوگا۔ دوسرا ہے آپ کے پاس میں کاف، یعنی زبان کی جڑ کی انتہا اور اس کے مقابل اوپر کے تالو قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر نرمی سے ادا ہوتا ہے، جیسے اک، اک اور اک۔ یہاں پر دونوں ہی قاف اور کاف میں فرق ہوتا ہے۔ آگے والا جو یعنی کہ جس کو ہم چھوٹا کاف بھی کہتے ہیں، اس کاف کو ادا کرنے کے لیے زبان کے تھوڑے سے آگے کے حصے کی اور ہم چلیں گے اور اس کو ہم تالو کے وہاں پر لگا کر پھر آواز نکالیں گے، کاف، کاف، کاف۔ اس کے پہلے کی آواز تھی قاف، 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 کاف، کاف، کاف۔ دونوں میں فرق آ رہا ہے۔ جو قاف ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاف کے اندر جو قاف ہے اس کا حلق کے ساتھ میں بہت ہی زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گول طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے، یعنی کہ ہمارے حلق کا آخری حصے سے ہمیں اس کو نکالنا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو دیکھ رہے ہیں قاف، اس قاف کے اندر جو ہے آپ کو زبان سے شروعاتی حصے کی اور ہمیں وہاں پہ پہنچ کر اس کو شروعات کرنی ہے۔ اب جیم، شین اور یا غیر مدہ، ان کے پر مدہ نہیں ہے، زبان کے بیچ اور اس کے مقابل اور اوپر تعلو سے ادا ہوتے ہیں، جیسے اج، 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 اش، 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 ای، اوئی اور ای۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبان کے بیچ اور اس کے مقابل اوپر کی تعلو سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ بیچ کی زبان سے ہم اج، جیم، شین اور یہ کو ہم ادا کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قاف بالکل جڑ میں سے ادا ہوتا ہے، زبان کی جڑ میں سے اس سے تھوڑے اوپر آتے ہیں تو کاف ادا ہوتا ہے، اور پھر تھوڑا سا ہم اور باہر کی اور آتے ہیں یعنی کہ درمیان میں ہم آ جاتے ہیں تو درمیان سے ہم جیم، شین اور یا نکالتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں غاد کی، تو غاد نکالنے کے لیے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ جہاں پر آپ کو اپنی زبان باہر نکال لینی ہے یا اس کی جو کونا ہے بالکل باہر والا جو کونا ہے اس کونے کو آپ کو اپنی آخری والی جو داڑھ ہے، اوپر کی جو داڑھ ہے، آپ سیدھی جانب بھی لے سکتے ہیں اور الٹی جانب بھی لے سکتے ہیں۔ سیدھی جانب، الٹی جانب سے دائیں یا بائیں جو بھی آپ کو آسان پڑے، وہاں اس کے داڑھ پر آپ کو رکھنا ہے اپنی زبان کی نوک اور وہیں سے نکالنا ہے لاد، لاد، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے اب، قب، یہ اسی طرح سے نکلے گا۔ لام کی بات اگر ہم کریں تو لام زبان کے کنارہ اور اوپر کے سامنے والے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر زبان کو آپ کو بھر لینا ہے اور آگے کے جو دانت ہیں ان دانتوں کی جو جڑ ہے یعنی مسوڑے اور داڑھ، ان دونوں کے درمیان میں آپ کو جا کے اپنے لام کو ادا کرنا ہے، جیسے لام، 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 ہے نا؟ خیر، آپ اس کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی زبان پر چڑھ جائے گا۔ بات کرتے ہیں ہم نون کی، تو نون زبان کا کنارہ اور اوپر کے سامنے کے ایک نوکیلے دانت سے لے کر دوسرے نوکیلے دانت کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، جسے ام، ان، یہاں پر آپ کو 2 نوکیلے دانت اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ان نوکیلے دانتوں کا ہی ہمیں استعمال کرنا ہے۔ نوکیلے دانت سے مطلب یہ ہے کہ جس سے ہم گوشت کو پھاڑتے ہیں، گوشت یا کسی چیز کو ہم کاٹتے ہیں، کاٹنے والے دانت کو ہم نوکیلے والے دانت کہتے ہیں۔ تو ایک دانت سے دوسری دانت کی اور لے جانے سے ہی نون کا آواز نکلتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں را یا رے کی، تو زبان کے کنارے پشت اور اوپر کے سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتی ہے، جیسے ار،
ار اور ار۔ زبان کے کنارے، پشت اور اوپر کے سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتی ہے۔ ذا، را، ذا، ہے نا؟ اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو، دو اور تو۔ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، جیسے ات، 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 اد، 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 ات، ات، ات۔ اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر 3 حروف نظر آ رہے ہیں، ص، ظ اور ظ۔ زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے اس، 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 از، 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 از۔ یہاں پر سامنے والے جو 2 دانت ہیں انہی کے ذریعے سے ہم تے، دال اور توئے، اسی طرح سے زال اور زوئے، یعنی کہ دوسرے انداز میں ہم اس کو کہیں تو دو، تو، سا، زال، زو ادا ہوتے ہیں۔ ہم آگے کی اور بڑھتے ہیں۔ مخرج ادا کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اب یہاں اوپر کے حروف آپ دیکھ رہے ہیں، ظ، سین اور صاد، یعنی زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر نیچے والے 4 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتی ہیں، جیسے از، از اور از، اس، اس اور اس۔ اسی طرح سے اس، اس، اس دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہاں پر اب پہلے 2 دانت تھے، اب یہاں پر 4 دانتوں سے ادا ہو رہا ہے، ظ، سین، صاد۔ اب یہاں پر فا کی ہم بات کرتے ہیں۔ نیچے کے ہونٹوں کے گیلے حصے اور سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے، جیسے اف، اف، اف۔ آپ کو اوپر والا جو ہونٹ ہے اس کو باہر نکالنے چاہے اور نیچے والا جو ہونٹ ہے اس کا جو گیلا حصہ ہے اس کو اوپر والے 2 دانتوں کے اوپر آپ کو اس کو ٹچ کرنا ہے اور وہیں سے آپ کو فا نکالنا ہے۔ ف، ف، اف، اف، اف۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم با کی اور نظر مارتے ہیں، بے کی اور نظر دیکھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے دونوں دانتوں، یہ رہا آپ اچھے سے جانتے ہیں با، تو دونوں دانتوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے اب، اب، اب۔ دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے، یعنی کہ باہر کا جو سوکھا ہوا حصہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں اندر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ گیلا ہوتا ہے، تو ان دونوں ہونٹوں کو ہم ملا لیتے ہیں اور پھر وہیں سے ہم نکالتے ہیں ب، 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 اور وہیں سے ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں اب، اب، اب۔ میم کی ہم بات کرتے ہیں تو دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے میم، میم، میم۔ ہمیں اس کو خیال رکھنا ہے کہ با جو ہے وہ گیلے حصے سے شروع ہوتا ہے اور میم جو ہے وہ سوکھے حصے سے شروع ہوتا ہے، تو میم کو آپ کو بڑے اچھے انداز سے ادا کرنا ہے۔ واو غیر مدہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، جیسے او، ایو، او، واو، واو۔ ان حروف کو ہمیشہ پڑھیں، جیسے خ، صاد، ضاد، غین، تو، قاف، ظا۔ ان حروف کی ادائیگی میں دھیان رکھنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ان حروف کی آواز کا فرق معلوم ہو جائے۔ حمدہ، یہاں پر آپ کو حلق سینے کے سامنے والے حصے سے نکالنا ہے، حمدہ، عین، یعنی کہ آپ کو حلق جہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے وہیں سے اس کی آواز نکلے گی مرغے کے نیچے سے۔ صا، آگے کے جو دانت ہیں ہمارے وہاں سے نکالنا ہے، سین، صاد، تو، تا، ذا، ظا، سا، دا، ضا،
ذو ذو قاف کاف ح ہا۔ یہ حروف آپ کو اصلیت میں ان کی آواز جو ہے وہ ایک جیسی ہی نظر آتی ہے سننے میں، لیکن ہلکا ہلکا سا فرق ہے، تو ان فرق کو آپ کو محسوس کرنا ہے اور ان کی ادائیگی آپ کو برابر طریقے سے کرنی ہے۔ یہاں پر دانتوں کا نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت ہی اچھے انداز میں بہت ہی محنت کر بنایا گیا ہے۔ اس نقشے کو آپ کو سمجھ کر ہی آپ کو ادا کرنا ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا مرغے کی جو بات بتائی تھی، تو مرغہ ہم اس جگہ کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے منہ میں دیا ہوا ہوتا ہے، اور یہی ہمارا ساؤنڈ بنانے میں کام کرتا ہے۔ تو اس کے نیچے اگر ہم جائیں گے تو گلا کہلائے گا، حلق کہلائے گا، اور اس کے اوپر ہم آئیں گے تو ہماری زبان یعنی کہ جو زبان ہے اس کا آخری چھور کہلائے گا۔ نکیلے دانت کی ہم بات کر رہے تھے، تو آپ یہاں پر ان کے نکیلے دانت کی بارے میں پڑھ سکتے ہیں، اس کو انڈرسٹوڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے ثنائے علیہ سامنے کے دو دانت، اور ربعی یعنی کہ سامنے کے دو دانت اور اس کے پاس والا دانت، اس کے پاس میں ناب، اس کے پاس میں زاحب طبعاً، اور اس کے بعد میں ہے ناجز اور زبان کی نوک، اس کے بعد میں زبان کا کنارہ اور زبان کی کروٹ۔ سیمز ادھر بھی ہے، اور نیچے کی سائٹ میں ہم دیکھتے ہیں ثنائے سفلی، اوپر ثنائے علیہ اور نیچے ثنائے سفلی۔ ہونٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہونٹ سے آپ بالکل خبر ہوں گے کہ یہ جو حصہ ہے باہری ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سوکھا حصہ، جہاں سے ہم میم کو نکالتے ہیں۔ اور رہی بات گیلے حصے کی، تو جہاں پر یہ والا جو حصہ ہے، اس کو جہاں سے یہ ایرو نظر آ رہا ہے ہمیں، اس کو ہی ہم کہتے ہیں یہ جو حصہ ہے، اس حصے کو ہم کہتے ہیں گیلا حصہ، جہاں سے ہم نکالتے ہیں با، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتے ہیں آج کا یہ سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور کل پھر انشاءاللہ یعنی کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں پر نقطوں کی بات کریں گے، اور دیگر حروف تہجی کی ہم بات یہاں پر کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو جو آج ہم نے ویڈیو دیکھا ہے، اس کو آپ نے بھی سیکھا ہے، ان ویڈیوز کو آپ اچھے طریقے سے دوبارہ ریوائنڈ کریں، پاز کریں، اور پھر سے اس کو انڈرسٹوڈ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ پریکٹس کریں گے، بار بار اگر کوشش کریں گے، ضرب دیں گے، تو آپ کو بے شک بہت ہی جلدی یہ چیز یاد ہو جائے گی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بار بار نظر کریں گے، اور اس کو جو بھی حروف ہم نے یہاں پر سیکھے ہیں ان کی ریپیٹیشنز آپ کریں گے، اور اپنی جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرآن شریف پڑھتے ہیں، اس وقت میں آپ ان چیزوں کا بالکل خیال رکھیں گے۔ تو موسٹلی جو ہے میں آپ کو ایک بار پھر سے نوٹ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو سبق جو رہے گا ان چیزوں کا رہے گا۔ یہاں پر یہ آپ کا سبق ہے، یہ جب ان چیزوں کا آپ کو بالکل اچھی طریقے سے انڈرسٹوڈ کرنا ہے، سمجھ لینا ہے کہ خ صاد ضاد غین طو قاف ذو، اور یہاں پر نیچے والے جو پوائنٹ نمبر 2 آپ کو میں نے دکھایا ہے، ان حروف کی ادائیگی میں دھیان رکھنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ان حروف کی آواز کا فرق معلوم ہو جائے۔ جیسے حمزہ سینے کے سامنے سے عین صی سین صاد طا طا ذو ذو سا دال، اور ضاد ذو ضا قاف کاف ح ہ، ان چیزوں کا بالکل ہی اچھے طریقے سے سیکھ لیں تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آج ہم نے جو ہے مخرج کی ادائیگی سیکھی ہے، مخرج حروف سیکھا ہے، تو ان سبھی حروف کو آپ کو اچھے طریقے سے سیکھنا بہت ہی زیادہ لازمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہن اور چھوٹے بچے اور بزرگوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریے، تاکہ آپ کو جو بھی نئے سبق ملیں گے وہ ہاتھوں ہاتھ آپ کو ملنے چلے آئیں گے۔ اور ایک اور چیز ہے، جیسے ہی سبسکرائب آپ کرتے ہیں تو پاس میں آپ کو ایک بیل کا آئیکن نظر آئے گا، اس بیل کے آئیکن کے اوپر آپ کلک کریں، اور کلک ٹو آل کے اوپر آپ کریں۔ جیسے ہی آپ اس پہ آل کریں گے اور میرا کوئی ویڈیو پوسٹ ہوتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا۔ جیسے ہی نوٹیفیکیشن ملتا ہے آپ اس کو کلک کر کے واچ کریں، اور واچ کرنے کے ساتھ میں اگر ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں، اپنے بزرگوں کے ساتھ میں اس کو شیئر کریں، تاکہ ان مخرج کی ادائیگی وہ اچھی طریقے سے سیکھ سکیں۔ امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔
اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.